آسمان کے 5 فرشتوں کا اعلان۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ ہر روز آسمان سے 5 فرشتے اترتے ہیں۔ ہر روز آسمان سے 5 فرشتے اترتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ میں، دوسرا مدینہ طیبہ میں، تیسرا بیت المقدس میں، چوتھا مسلمانوں کے قبرستان میں اور 5واں مسلمانوں کے بازاروں میں۔ مکہ مکرمہ والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، خبردار، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرض چھوڑتا ہے وہ اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے فرض چھوڑتا ہے وہ اس کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر مدینہ طیبہ والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، خبردار، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے وہ ان کی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا وہ تباہ ہو گیا، کیونکہ وہ واحد سہارا ہے ہماری مغفرت کے لیے۔ تیسرا بیت المقدس والا فرشتہ پکارتا ہے، سن لو، جو کوئی حرام طریقے سے مال کماتا ہے، جو کوئی حرام طریقے سے مال کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے۔ سب سے بڑی بات، اپنے کمائی پر نظر ڈالنا کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے مجھے نماز کی، عمرے کی، حج کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، آیا یہ میرے کام بھی آئے گی کہ نہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رزق پر، جہاں سے ہمارا رزق آ رہا ہے، جہاں سے ہماری آمدنی آ رہی ہے، اس پر نظر ڈالیں۔ اس طریقے سے فرشتہ، قبرستان والا فرشتہ پھر اہل قبور کو پکار کر پوچھتا ہے، تمہیں ندامت کس بات پر ہو رہی ہے اور تم کن لوگوں پر غبطہ اور رش کرتے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں، ہمیں اپنے عمروں کے بیکار چلے جانے پر ندامت ہے اور ہمیں ان لوگوں پر غبطہ اور رشک ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور ان تمام اعمالوں سے قاصر ہیں۔ ہم ان تمام اعمالوں سے قاصر ہیں کیونکہ قبر میں کوئی عمل نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہم اللہ پر سے استغفار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ پھر قبر میں ہم ان اعمال کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہاں پر جو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بغیر اللہ کے ذکر کے گزر رہا ہے، یہی پھر کل ہمارے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گا۔ پھر بازاروں والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے، 5واں فرشتہ جو بازاروں میں اللہ اتارتا ہے، وہ لوگوں کے گروہ کو کہتا ہے، لوگوں کو پکارتا ہے، لیکن لوگ اس کی آواز کو نہیں سنتے۔ کہتا ہے، ٹھہرو، سوچو، اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب، اس کا جلال بھی کوئی شے ہے۔ جو شخص اس کے جلال اور غضب سے ڈرتا ہے، اس سے اپنے زخموں کا علاج کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے روح کے زخم ہی تو ہے، ایک ایک گناہ سے ہمارے روح پر زخم لگتا ہے اور اس کا علاج اسے توبہ کرنا ہے، اسے استغفار کرنا ہے۔ کہ اگر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو ختم کرتا ہے۔ وہ لوگ کو پکارتا ہے، ہم نے تمہیں شوق دلایا مگر تم شوق نہ ہوئے، ہم نے تمہیں ڈرایا مگر تم میں ڈر پیدا نہ ہوا۔ پھر وہ کہتا ہے، اگر کچھ ڈرنے والے لوگ نہ ہوتے، دنیا کس کی وجہ سے آباد ہے؟ کچھ ڈرنے والے لوگ نہ ہوتے، دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، رکوع سجود کرنے والے بوڑھے نہ ہوتے اور زمین پر چرنے والے حیوانات نہ ہوتے،
تو تم پر کب کا عذاب نازل کر دیا جاتا۔ یعنی ہم اگر گناہوں میں زندہ ہیں اور اگر گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا فضل ہے تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے، جو بچے ہیں، جو معذور ہیں، جو بوڑھے ہیں اور جو چرند پرند حیوانات ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی سوال ہوگا۔ کیوں کہ مشہور ہے کہ آگ کو جلانے کے لیے اس میں پہلی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی ڈالی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تورات میں ایک جگہ پر لکھا ہوا کہ جو کوئی بلائی کا کاش کرتا ہے تو وہ سلامتی کی فصل کاٹے گا، اور پھر انجیل میں ایک جگہ پر آئی ہے کہ جو کوئی برائی بوتا ہے تو وہ ندامت کی کھیتی کاٹے گا۔ خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا اس کو۔ بس ہمیں دوستو ابھی زندگی ہے، اللہ نے دی ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے رب کو راضی کریں، اپنے اعمال کا خیال رکھیں، اور اعمال سے ضروری چیز کہ سب سے پہلے اپنے اندر طہارت پیدا کریں۔ گناہوں سے بچنا آج کل سب سے بڑا متقی، فرائض کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں، اور اس کے ساتھ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ رزق حلال کمانا شروع کریں، کیونکہ حلال کمائی سے ہی اعمال قبول بھی ہوں گے، اور حلال کمائی سے اس میں برکت بھی آئے گی۔ ہماری اولاد ہماری اطاعت کرے گی، ہماری اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ہمارے گھر میں جنگ جھگڑے نہیں ہوں گے، ہمارے گھروں کی کہانیاں بازاروں تک نہیں جائے گی، دوسرے گھروں تک نہیں جائے گی۔ اللہ ہمارے اولاد میں اپنے علم کے سردار پیدا کریں گے، عالم بنیں گے، متقی بنیں گے، حافظ بنیں گے، اگر ہم ان کو حلال کما کر کے لائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔